بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس تورات اور زبور میں اللہ نے ہر قوم، ہر بستی، ہر قریہ میں ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے۔ ان سب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی۔ ہر مقدس صحیفے، ہر آسمانی کتاب میں خدا نے رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ تمام انبیاء آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور آمد کی خبر دیتے۔ حضرت موسیٰ پہ مقدس تورات اتری تھی۔ تورات کی بشارتیں بھی بہت واضح تھیں، اگرچہ یہودیوں نے بار بار اس میں تحریفات کیں۔ موجودہ تورات کی ایک آیت ملاحظہ ہو: خداوند سینا سے آیا، سائر سے ان پہ آشکار ہوا، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کوہ سینا پہ تو اللہ کا کرم حضرت موسیٰ پہ ہوا، ہم کلام ہوا۔ سائر فلسطین کا وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ پہ رحمت خداوندی جلوہ گر ہوئی، جہاں ان کی ولادت ہوئی، اور پھر دونوں جلیل القدر انبیاء کے بعد فاران کی پہاڑیوں پہ اللہ کی صفت، عہدت اور فردیت کا ظہور ہوا۔ فاران کہاں ہے؟ مکہ میں۔ جبل نور اسی کا حصہ ہے، غار حرا اسی میں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نام مکہ والوں نے بعد میں رکھا، صدیوں سے یہی نام تھا، فاران۔ تورات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنے واضح اشارے ہیں کہ یہودی مدت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ جانتے تھے یہ بھی کہ وہ سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام اور سیدنا کعب احبار مدینے میں مسلمان ہونے سے پہلے بہت پائے کے جیے یہودی علماء تھے۔ وہ پہلی کتابوں کا بہت علم رکھتے تھے۔ ان سے روایات ہیں کہ جب تورات میں تحریفات نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تورات میں یہ آیت موجود تھی: وہ نبی نہ تو سخت مزاج اور بد اخلاق ہوگا اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو درگزر سے کام لے گا۔ اللہ اسے اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک اس کے ذریعے ایک بگڑی ہوئی قوم کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نہ کہلوا لے، انہیں راستے پر نہ لے آئے۔ روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ آیت کن کے لیے ہے؟ کون عفو درگزر کرتے ہوئے ایک بگڑی قوم کو اپنی وفات سے پہلے لا الہ الا اللہ پر لے کر آئے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کون؟ حضرت داؤد پہ زبور میں یہ آیت اتری: تیرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ راست باز سردار، میں اس پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اے داؤد، میں نے اس امت محمدیہ کو خیر الامم اور سب امتوں سے افضل قرار دیا۔ ابن کثیر۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر ایک تجارتی قافلہ لے کر ہرقل کیسر روم کی طرف گئے۔ کیسر کے دربار بھی جانا ہوا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ بر پڑھ چکا تھا، سچ سے آگاہ تھا۔ سیدنا ابو بکر کو اپنے محل کے خاص دیوان میں لے گیا، جو قدیمی نوادرات سے بھرا ہوا شاہی میوزیم تھا۔ دیواروں میں صندل اور ابنوس کی الماریوں میں دنیا بھر کے قدیمی خزانے تھے۔ پیلی زرد شمعیں روشن تھی۔ ہرقل بادشاہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صندل کی الماری کھول کے کھڑا ہو گیا۔ ہرقل نے اس الماری سے کپڑوں پر بنی ہوئی کچھ تصاویر نکال لیں۔ وہ تصویریں دکھاتا جاتا، انبیاء کے نام لیتا جاتا۔ اچانک کمرے کی مشلوں میں شعلے اچھلے، روشنی کا ایک طوفان سا آیا، لوبان کی خوشبو بڑھی، اور ہرقل ایک تصویر ہاتھ میں لے کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے تصویر پہچان لی۔ وہ تصویر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، قدیمی ہزاروں سال پرانے کسی لبادے پہ بنی یا کسی درخت کی چھال پہ چھپی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا: کیسر روم سے کہ یہ تصاویر آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ ہرقل کہنے لگا: یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خزانہ میں محفوظ تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میری پشت سے جو تیرے انعام یافتہ نبی ہیں، اور خاص طور پر جو آخری نبی سردار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی شبیہ تو دکھا دیں، دل خوش ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا، تصویر بن گئی۔ ذوالقرنین نے یہ نکالی، دانیال کے سپرد کی، پھر سکینہ کے صندوق میں آئیں اور مجھ تک پہنچ گئی۔ ابن ہشام۔ اس لیے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ پہلے سب صحیفوں اور کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ۔ جن کتابوں پر ایمان لانا ہے، ان کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ ان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور پشین گوئیاں ہیں، جو اللہ نے ان کتابوں سے مٹنے نہیں دیں۔ یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہے، جس نے حکم دیا:
خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پہ سلام و درود بھیجا کرو۔ القرآن سورۃ الاحزاب آیت 56۔ ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس انجیل میں بار بار کی تحریفات کے باوجود اب بھی لکھا ہوا ہے، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فارکلیت بھیج دیا جائے جو عن قریب تمہارے پاس دلیل لے کر آئے گا۔ فارکلیت کے معنی ہے روح الحق، جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرے۔ سیدنا ابن مریم انجیل کی زبان میں فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارکلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ دیکھیے انجیل یوحنا کے مقدس الفاظ جو جاتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے کہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔